بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور جن طریقوں میں ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے تو وہی ایام جو ہیں وہ مخصوص ایام کے دن ہیں، تو کہتی ہیں کہ اب ہم گھر سے عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، احرام کی نیت کریں گے کہ وہاں جا کے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ تو میرے بیان اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ شرعی اعتبار سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص بھی میقات سے باہر سے حرم کی طرف جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی پاکستان سے جاتا ہے، کوئی ہندوستان سے جاتا ہے، کوئی یو کے سے، کوئی کسی اور ملک سے جو باہر سے میقات سے باہر سے وہ حرم کی طرف آتا ہے، تو وہ میقات سے باہر سے جو ہے وہ عمرے کی نیت کرے گا، احرام باندھے گا اور پھر وہ اس میقات سے آگے حرم شریف کی طرف جائے گا۔ تو احرام جو ہوتا ہے، یہ نیت جو ہوتی ہے، یہ تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس کو نیت کہتے ہیں، تلبیہ جب پڑھ لیتا ہے بندہ تو یہ نیت ہوتی ہے۔ تو جو عورتیں مخصوص ایام کے اندر ہوتی ہیں تو وہ گھر سے اس کی نیت کر کے جائیں، کیونکہ ان کا احرام کوئی مخصوص نہیں ہوتا، جیسے مردوں کے لیے ان سلے دو کپڑے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ عورتوں نے وہی لباس جو گھر میں ایک عام لباس پہنتی ہیں تو وہی لباس ان کا احرام ہوتا ہے۔ تو آپ وہ لباس پہن کے تلبیہ پڑھ کے آپ چلے جائیں، لیکن آپ جتنے دن آپ کے مخصوص ایام چلتے ہیں آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوتی تو آپ اپنے ہوٹل کے اندر ویٹ کریں، اور اگر آپ جاتے بھی ہیں تو مسجد حرام کے اندر نہ جائیں، باہر جائیں، ذکر و فکر کریں، لیکن جو چیزیں اس ایام کے اندر، ان ایام کے اندر منع ہیں تو ان سے منع رہیں۔ تو جب آپ کو پاکی حاصل ہو جائے تو پاکی حاصل ہونے کے بعد، طہارت حاصل ہونے کے بعد اپنے ہوٹل کے اندر آپ غسل کریں، پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر آئیں اور وہاں آ کے آپ جو عمرہ ہے اس کو ادا کریں، یعنی کعبے کا طواف کریں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بال جو ہے نیچے سے اس کی تقصیر کریں۔ تو پھر اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں گی۔ اب اکثر ہماری اسلامی بہنیں کیا کرتی ہیں کہ وہ بلیڈنگ کو روکنے کے لیے وہ دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے بھی طبی طور پر اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ ایک آپ کا شرعی معاملہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معافی ہے۔ تو آپ اسی طرح آ جائیں، تلبیہ پڑھ کے نیت کر کے آپ عمرے کے لیے آ جائیں، لیکن مسجد حرام کے اندر نہ جائیں، طواف نہ کریں۔ اپنے ہوٹل کے اندر اتنے دن آپ جو ہے اس کا انتظار کریں، جب آپ پاک ہو جائیں تو پھر آپ غسل کرنے کے بعد آپ اپنا عمرہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ شرعی مسئلہ تھا، بہن نے سوال کیا تھا، مجھے امید ہے کہ میری بہن کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کریں، اگر کسی اسلامی بہن کو اس مسئلے کا نہیں پتہ اسے بھی اس کا علم ہو جائے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔